ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، ایک تھیلا تھا جس میں پیسے تھے۔ جب وہ سفر پہ تھے تو ایک چور نے ان کے ہاتھ سے وہ پیسوں کا تھیلا چھینا اور بھاگ گیا۔ اب چور کچھ فاصلے پر پہنچا تو اس کے آنکھوں کی بینائی کو اللہ نے زائل کر دیا۔ وہ وہاں بیٹھ کے چیخنے لگا، چلانے لگا، رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ تو اب وہ چور کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کا پیسوں بھرا تھیلا، پیسوں بھرا بیگ چرایا ہے۔ وہ شخص بڑا مقرب لگتا ہے، وہ شخص اللہ کے بڑا قریب ہے، بڑا نیک انسان ہے وہ، کہ میں بیگ چرا کے یہاں پہنچا ہوں تو میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے اب نظر کچھ نہیں آتا۔ خدا را آپ ایسا کیجئے کہ مجھے دوبارہ اس نیک شخص کے پاس لے چلیے، میں کچھ منت سماجت کروں گا اس سے معافی مانگوں گا، وہ مجھے معاف کر دے گا تو میری آنکھوں کی بینائی دوبارہ اللہ مجھے عطا کر دے گا۔ اب وہ جو ہجوم اکٹھا ہوا تھا ان میں سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ یہ سارا واقعہ کہاں ہوا؟ اس نے کہا وہ جو فلاں حجام ہے، حجام کی دکان ہے، اس کے پاس سے وہ بزرگ گزر رہے تھے، میں نے ان کے ہاتھ سے بیگ چھین کر بھاگ آیا، مجھے فلاں حجام کی دکان کے پاس لے چلیے۔ اب لوگ اسے حجام کی دکان کے پاس لے گئے، اس حجام سے پوچھا اور سارا حلیہ بتایا جو اس چور نے بتایا تھا۔ اس حجام سے پوچھا کہ ایسا ایک شخص ہے، اس کی ایسی داڑھی ہے، ایسا اس نے امامہ باندھا ہوا ہے، ایسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ان بزرگوں کو آپ جانتے ہیں؟ تو حجام کہتا ہے میں انہیں جانتا نہیں ہوں، لیکن انہیں دیکھتا ضرور ہوں، وہ نماز کے وقت یہاں سے گزرتے ہیں، مجھے ان کی رہائش کا پتہ نہیں، مجھے یہ تو معلوم نہیں وہ ان کی رہائش کہاں ہے، لیکن وہ ہر نماز کے وقت یہاں سے گزرتے ہیں، ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اگلی نماز کا وقت ہوگا تو وہ یہاں سے گزریں گے۔ اب چور بھی اور وہ لوگ بھی وہاں انتظار کرنے لگے۔ ٹھیک نماز کے وقت وہ بزرگ تشریف لائے۔ لوگوں نے چور کو پکڑ کے آگے کیا کہ وہ بزرگ آگے، چور نے ان کا دامن پکڑ لیا، منتیں کرنے لگا، کہتا ہے میں اپنے کیے پہ بڑا شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا ہے، آپ یہ اپنا بیگ، اپنا یہ تھیلا واپس لے لیں اور مجھے معاف کر دیں تاکہ میری آنکھوں کی بینائی مجھے واپس مل جائے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب جب وہ بزرگوں نے یہ سنا نا کہ مجھے معاف کر دے تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو پہلے ہی معاف کر چکا، میں تو آپ کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ تو چور بھی بڑا حیران ہوا، وہ لوگ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ چور کہنے لگا حضرت میں تو معافی آپ سے ابھی مانگ رہا ہوں، آپ نے پہلے ہی مجھے معاف کر دیا، ایسا کیوں؟
وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں میرے دل میں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی، وہ بات آتے ہی میں نے تجھے معاف کر دیا تھا۔ چور کہتا ہے وہ بات کیا تھی؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن میں میزان پہ کھڑا رہوں گا جب تک میرا آخری امتی کا بھی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں میزان پہ کھڑا ہی رہوں گا۔ تو بزرگ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو یہ بھی مقدمہ حشر کے دن اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہوتا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں کھڑے رہیں گے، انتظار کی تکلیف ہوگی، اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مقدمے کی وجہ سے میزان پہ کھڑے رہیں، انتظار کرتے رہیں۔ اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا کہ نہ ہی مقدمہ ہوگا، نہ ہی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کرنا پڑے۔